اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو اکتفاپ ڈیرہ غازی خان کی طرف چند درویشوں کے ساتھ سفر فرما رہے تھے تو راستے میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع شہر فتح خان کے قریب ایک گاؤں میں آپ کا گزر ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ کے ساتھی جو درویش تھے ان کا ارادہ ہوا کہ وہاں کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ چنانچہ وہاں ایک داعیہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور اسے روٹی پکانے کے لیے کہا۔ تو اس دائی نے کہا کہ مجھے روٹی پکا دینے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن میری چھوٹی بچی ہے، اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اور وہ دیکھو درد کے مارے وہ چلا رہی ہے، وہ تو میری گود میں بھی آرام نہیں کرتی، تو ایسی صورتحال میں میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ تو درویشوں نے کہا مائی صاحبہ، لڑکی کو آپ ایک لہجے کے لیے پنگوڑے میں ڈال دیں، ہم اس کا پنگوڑا ہلاتے رہیں گے، اللہ کرے گا اس سے آرام آ جائے گا، اتنے میں آپ ہماری روٹیاں پکا لیں گے۔ دائی نے کہا بچی تو آرام کرنے والی نہیں ہے، لیکن خیر تم دور سے آئے ہو، مسافر ہو، تم خود آٹا گوندھ دو اور تندور گرم کر دو، میں جلدی جلدی روٹیاں لگا دوں گی۔ اس پر حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے فرمایا، مائی لڑکی کو پنگوڑے میں ڈال دو، اس کے رونے کے ہم ذمہ دار ہیں، تم اپنا کام کرو۔ چنانچہ وہ دائی اور درویش روٹیاں پکانے کے لیے سامان میں لگ گئے اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو ایک چھپر کے نیچے لڑکی کے پنگوڑے کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ کا آہستہ سے اسم ذات کا اشارہ کر کے پنگوڑے کو ہلانا ہی تھا کہ اس نیک بخت معصوم کی زبان خاموش ہو گئی اور اس کا ننھا دل اسم اللہ ذات سے جاری ہو گیا اور اس کے بدن کے تمام بال اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ جب لڑکی کا رونا ختم ہو گیا تو وہ دائی اپنی بچی کی یکدم خاموشی سے حیرت زدہ ہو گئی اور بار بار پنگوڑے اور حضرت سلطان العارفین کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی۔ آخر جب کافی دیر ہو گئی اور وہ روٹیوں سے فارغ ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو پنگوڑا بھی نہیں ہلا رہے ہیں اور اس بچی پر بھی یکدم موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی ہے، تو اس سے رہا نہ گیا، وہ دوڑی دوڑی اس چھپر کے پاس آ کر حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سے یوں مخاطب ہوئی کہ میاں صاحب، تم بچی کے پنگوڑے کو حرکت بھی نہیں دے رہے ہو، ہلا بھی نہیں رہے ہو، اور وہ بچی بھی خاموش ہو گئی ہے، کہیں اس کا گلا تو نہیں گھونٹ دیا اور مار تو نہیں ڈالا؟ تو اس پر حضرت سلطان العارفین نے فرمایا، مائی ہم نے تمہاری بچی کو نہیں مارا بلکہ ابد الی ابد تک زندہ کر دیا ہے اور اسے ایسا ہلاوا دیا ہے کہ قیامت تک اس کو ہلاوے آتے رہیں گے۔ چنانچہ اس دائی نے لڑکی کے منہ سے کپڑا اٹھایا تو بچی کا دل جاری تھا اور اس کی نس نس سے اسم ذات کی آواز آ رہی تھی۔ اسم ذات کی حرارت سے بچی پسینے میں شرابور تھی، چنانچہ اسے دیکھ کر دائی کو بھی تاثیر ہو گئی اور وہ بھی اللہ اللہ پکارنے لگی اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کے قدموں میں گر کر
زار زار رونے لگی۔ اس واقعے کو دیکھ کر گاؤں کے تمام لوگ جمع ہو گئے اور بچی کو دیکھ کر تمام مرد عورت اللہ اللہ پکارنے لگے اور اس گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ چنانچہ بعد میں وہ سعادت مند بچی مجذوبہ صاحب کمال ہو گئی اور مائی غلام فاطمہ مستوائن کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مائی صاحبہ کی قبر زندہ ہے اور مرجع الخلائق ہے۔ بہت سے لوگ ان کے مزار سے فیض یاب ہوتے ہیں، دینی اور دنیاوی مرادیں پاتے ہیں۔